اویس لغاری، اب تو تم بہت بڑے سیاستدان بن گئے ہو، بڑے بردبار، بڑے باوقار، سفید ریش بھی ہو گیا، سفید داڑھی کے بھی بال نکل آئے ہیں لیکن مجھے وہ لڑکا نہیں بھولتا، ٹین ایجر جو ایچ ایس این کالج سے اپنی نکر پہن کے بلیزر میں اپنی والدہ کے ساتھ وین گارڈ بکس، میرے شوہر کی جو کتابوں کی دکان تھی ڈیوس روڈ پہ، وہاں آیا کرتا تھا. اینڈ دس از ڈیورنگ دی MRD موومنٹ، جب آپ کے والد، یور illustrious فادر دا لیٹ فاروق خان لغاری واز ان پرزن، اور آپ کی والدہ ان کے لیے کتابیں لینے آیا کرتی تھیں اور آپ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کبھی کبھار. میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں آپ کو کبھی کبھار وہاں دیکھا کرتی تھی. فاروق خان ایک لسٹ بھیجا کرتے تھے کتابوں کی اور وہ کہتے تھے کہ نجم سیٹھی سے پوچھ لینا کہ یہ میری جو سیاسی جو ساری سمجھ بوجھ ہے اس میں اضافہ کریں گی کہ نہیں. اور آپ کی والدہ پھر پورا وہ تھیلا وہاں سے بھر کے کتابوں کا. یاد ہے تمہیں؟ بالکل یاد ہے مجھے. ساہیوال کی وہ روڈ بھی یاد ہے، جب ہم جیل جایا کرتے تھے ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے، اور وہ اس وقت روڈ ایک سنگل ٹریک روڈ ہوتی تھی ان دا مڈ 80s ارلی 80s، اور اس کے اوپر شیشم کے درخت یوں سایہ دار ہوتے تھے، اور وہ روڈ کو اس وقت وہ لوگ ڈسمینٹل کر رہے تھے اور نئی روڈ بنا رہے تھے. یس اور انفارچونیٹلی میرے والد صاحب کے پاس اس وقت ہمارے پاس ایک سوزوکی جیپ ہوتی تھی، میرے بھائی اور ڈرائیور آگے بیٹھتے تھے اور میں جیپ میں پیچھے بیٹھتا تھا. اس عمر میں مجھے ٹیل بون کا پرابلم ہوا کیونکہ سوزوکی جیپ کی سسپینشن بڑی خراب تھی اور وہ روڈ بہت خراب تھی اور وہ ٹوٹی پھوٹی جی. تو اس جیل کا اثر والد صاحب کے اوپر تو ہوا پازیٹیو اثر ہوا، میرے اوپر بہت سخت برا اثر ہوا تھا. لیکن اس کے بعد اسکول سے جب تم نکلے اور اس کے بعد تم یونیورسٹی آف راچسٹر گئے وچ از ان نیو یارک، تو دل نہیں کیا کہ میں امریکہ میں ہی رہ جاؤں؟ میں نے UN میں اپلائی کیا جی، مجھے انہوں نے آفر کی. وہ لاسٹ ایئر میں سینئر ایئر میں آتے ہیں لوگ، ہائرنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز میں امریکہ میں، تو انہوں نے مجھے ہائر کی آفر دی اور میں نے وہ والد صاحب کو دکھائی بہت جی پراؤڈلی، اور بڑے خوش ہوئے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے واپس آنا ہے. تو میں نے کہا کیوں جی؟ تو انہوں نے کہا تمہارا بڑا بھائی سیاست میں ہے تو تم نے میرا جو زمین ہے اس کو سنبھالو آ کے. ایگریکلچر واز the only the profession that we had to, was the only means for an income. ذریعہ معاش صرف ذریعہ معاش وہی تھا. تو وہ انہوں نے کہا اس پہ آگے کرو. تو میں نے کہا آپ کا حکم ہے تو مجھے آنا پڑے گا. پھر میں واپس آ گیا، لیکن کوئی خاص شوق نہیں تھا ایک دم واپس آنے کا. اور یہ بھی بتاؤ کہ کتنے بڑے ذمہ دار ہو اویس؟ نہیں ہے خاص ذمہ دار ہمارے، کوئی ایوب خان سے لے کے ابھی تک تھے بہت بڑے ذمہ دار. اللہ نے دیا ہوا تھا جتنا بھی اس دنیا اللہ نے میں دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے دیا تھا. نہیں، انگریزوں نے نہیں دیا. انگریزوں نے اکھاڑا میں 5 6 8 مربے دیے تھے جو میرے گرینڈ فادر نے واپس کر دیے تھے. یہاں اب ہم خاص بڑے ذمہ دار نہیں ہیں. والد صاحب نے 200-250 مربے زمین اپنی پالیٹکس میں سیل کی. 250 مربے. مجھے یاد ہے، مجھے خود یاد ہے، ہمارا ایک منشی ہوتا تھا رحیم بخش پٹواری، ہمارا اپنا اسٹیٹ کا پٹواری تھا. تو وہ دھوتی پہن کے ہمارے ساتھ جیل آتا تھا جب والد صاحب کو ملنے جاتے تھے. اور وہاں 1600 روپے فار ہاف این ایکڑ ان دی 80s میرے والد صاحب نے پرائم لینڈ بیچا کرتے تھے ہمارے اپنے جو مینز پورے کرنے کے لیے، ایجوکیشن، لیونگ ایکسپینس وغیرہ. تو وہ اب لیکن والد صاحب جب زمین بیچتے تھے تو اس میں سے کوئی 1/5 اماؤنٹ کی زمین غیر آباد، اس زمانے میں زمینیں بہت ہوتی تھیں تو وہ خرید لیتے تھے. تو ہم نے پھر ریگستان میں انہوں نے جو زمینیں خریدی انہی کو اب ہم نے ڈرپ اریگیشن کے ذریعے آباد کیا ہے. ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم سے میں نے اپنے پچھلے 8-10 سال میں ان کی فوتگی کے بعد وہ بہت الحمدللہ دیٹس بین اے ویری good successful project for us. But you still haven't answered my question. How much land do you have now? میرے ہوں گے کوئی جتنی ہے ریٹرنز میں ہے کوئی، میں اور میری وائف اونر ہوں گے کوئی 80-100 مربے کے. 1997 میں تم نے پہلا الیکشن لڑا. جہاں اب اس دور میں یہ بڑا ایک حساس دور تھا تمہارے خاندان کے لیے، کیونکہ فاروق خان صدر تھے پاکستان کے اور اپنی ساری زندگی کی سیاست ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں گزری. بے نظیر بھٹو شہید ان کو فاروق بھائی کہا کرتی تھی. میرے سامنے کی یہ باتیں، اور بڑا احترام تھا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور ان سے کئی ایسی باتیں بھی سن لیا کرتی تھیں جو وہ کسی اور سے نہیں سنتی تھیں. اور میں سمجھتی تھی اس وقت جب میں دیکھتی تھی ان کی ڈائنامک، بے نظیر بھٹو شہید کی، فاروق خان کی اور آصف زرداری صاحب کی ڈائنامک،
تو مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا آصف زرداری صاحب بھی فاروق خان سے کتراتے تھے. یہ میں نے محسوس کیا جب میں ان کی ڈائنامک دیکھتی تھی. پھر اس وقت یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ریاست کے اداروں کا ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ بے نظیر کی حکومت کو چلتا کریں اور آپ ایک انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں جس میں احتساب کا بھی عمل ہو. تو کیا ان ہائنڈ سائٹ پس منظر میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید فاروق خان نے غلطی کی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کر کے اس وقت کہ نہیں؟ انہوں نے بی بی کو، اللہ ان دونوں کو جی غنی کے رحمت کرے، انہوں نے بہت فرینکلی 5-6 مہینے بیفور ہی ایکچولی ہیڈ ٹو آؤسٹ ہر 58(2)B کا استعمال کیا. انہیں بہت زیادہ، جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو ہم جی سنتے تھے، حالانکہ وہ بالکل گھر پہ کوئی بات نہیں کرتے تھے لیکن کچھ باتیں نکل آتی تھی ہم تک. انہوں نے بہت زیادہ ان کو کہا، آفتاب خان شیرپاؤ کے ذریعے کہا، مختوم امین فہیم صاحب کے ذریعے کہا، خود بار بار کہا. آصف زرداری صاحب بھی ان میٹنگز میں ہوا کرتے تھے جس میں لوگ بات چیت کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو اس طرح کریکٹ کریں، اس طرح کریں. ان کو بار بار چانسز دیے. پھر میرے خیال میں جو جوڈیشری کا مسئلہ ہوا، ویر سجاد علی شاہ صاحب، ان کی نہیں، انہیں کوئی ہائی کورٹ کی کوئی جج کی پروموشن تھی یا ایلیویشن تھی انٹو دی سندھ ہائی کورٹ، اس کے اوپر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کی، وہ اس کے اوپر والد صاحب شاید پورے نہیں اترے بیکاز آف ریزنز دیٹ آر ایبسولوٹلی کنیکٹڈ ٹو لا اینڈ جو ریگولر رولز ہوتے ہیں. تو وہاں سے غالباً یہ کوئی دراڑ ہونا شروع ہوئی اور پھر نہیں اس کو جی سنبھل سکی. والد صاحب کا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قسم کی انوالومنٹ تھی کہ ان کی کوئی اور سوشل لائف فرینڈز کی تھی نہیں. جی بالکل، ائدر ان کی فیملی لائف ہوتی تھی یا اٹ واز اے پیپلز پارٹی. بالکل، تو ان کی ان کا ایک گھر تھا. ہاں، اور ان کے جو اسکول ڈیز اور یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہوتے تھے، انکل معین افضل تھے، کمال حیات صاحب تھے، بہت بڑے بڑے سرکاری افسر رہ چکے ہیں. شمشیر خان تھے جو پرنسپل سیکرٹری لگے. کئی لوگ ان کو بھی اس چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دوری آئی ان میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اٹ واز اے ویری گڈ ریلیشن شپ. اور مجھے یاد ہے جس دن بی بی شہید ہوئی، ہم الیکشن کیمپین پہ تھے 2007 میں 2007 جی ہاں، جو الیکشن پہ پوسٹ پون ہوا تھا 2008 میں غالباً ہوا تھا. تو میں کہیں سی بہت دور دراز ایریا سے واپس آیا آفٹر ہیئرنگ کی بی بی کو شہید کر دیا گیا. تو میں جیسے اپنے والد صاحب کے روم میں سب سے پہلے انٹر ہوا، تو میں جب گیا تو وہ دور صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کافی بڑا بیڈ روم ہے ادھر گاؤں میں. تو وہ جو ٹیلی ویژن تھا کہیں دور آن تھا. تو میں نے کہا ہیز شی ڈائیڈ؟ تو ہی کونٹ اسپیک. ان کی آواز بالکل، اور میں نے سردار صاحب کو کبھی بھی وہ نم آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں. ویری کنٹرولڈ اینڈ کمپوزڈ پرسن. لیکن اس دن تھے باقاعدہ آنسو نکلے. انہوں نے کہا یس، ہاؤ انفارچونیٹ. لیکن جو ریاست کے ادارے تھے اویس، تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ انہوں نے بھی فاروق خان کو ایک اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس حکومت کی چھٹی کرائیں اور آپ ایک احتسابی عمل جو ہے اس کو شروع کریں. اور پھر میں نے اس وقت محسوس کیا، کیونکہ میرے شوہر نجم سیٹھی بھی ان کے ساتھ کولیگ تھے اس وقت، تو میں محسوس کرتی تھی کہ in a way the government had become rudderless and gone off the rails. اور وہ اس لیے کیونکہ جو فاروق خان انیشیٹو لینا بھی چاہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جو ریاستی ادارے تھے اور ان کی لیڈرشپ تھی اس زمانے کی، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے چلے گئے ان سے. اور جو آخر میں ہوا کہ ان کو پریزیڈنسی چھوڑنی پڑی، اور جن حالات میں چھوڑنی پڑی، کیونکہ پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے اور پھر ان کا فاروق لغاری کے ساتھ ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر دین دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی تھیں. تو فاروق خان ڈڈ دی آنریبل تھنگ، ہی ریزائنڈ اینڈ لیفٹ. لیکن پھر تم نے انہی کی پارٹی کو جوائن کیا، مسلم لیگ نون. والد صاحب نے ہمیں ساری زندگی بالکل انکریج کیا ٹو تھنک لاجیکلی اینڈ ٹو میک دا کریکٹ ڈیسیشنز اپنے علاقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور اپنے لیے. ایک ان کا انڈر لائنگ پرنسپل ہمیشہ رہا جو آج تک ہمیں لوگ جی کہتے ہیں. والد صاحب نے ساری زندگی یا پیپلز پارٹی میں گزاری، یا اپنی پارٹی بنائی، یا اپنی پارٹی کو کیوں مزاحم کیا. دیٹس اٹ.
تو ان کی کوئی پارٹیز کے ساتھ ادھر ادھر آنا جانا یا وہ سین نہیں ہوتا تھا. سخت ترین ضیاء الحق کا وقت اکٹھے گزارا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کی رسپیکٹ کی, ان کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن تک لے کے گئے. والد صاحب نے جو بھی سٹیپ اٹھائے, اور ہم نے جو ان کی فوتگی کے بعد جو اپنے پولیٹیکل ڈیسیشنز لیے, مجھے یاد ہے بڑی کلیئرلی, جب والد صاحب بہت بیمار تھے اور ہارٹ پیشنٹ تھے اور ان کو کنجسٹو ہارٹ فیلئر تھا, تو وہ میں ان کو کہا کرتا تھا کہ جی عمران خان کے پاس کیوں نہ ہم جائیں, مجھے اور جمال خان کو جانے دیں. تم گئے بھی تو تھے بیچ میں. میں آپ کو عرض کروں, ہاں. ایک دن ہم لوگ ڈرائیو کر رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, وہ علیل تھے, وہ ڈرائیونگ اس لاسٹ 2 ایئرز 3 ایئرز میں نہیں کر سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ جو مرضی کچھ کر لو نا, اس بندے کے ساتھ مت جاؤ. اس وقت عمران خان واز ناٹ ڈسکورڈ. But what were his reasons? This is back in the year 2008 or 9. Right. This 8-9 کی بات ہے, وہ 10 میں تو ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کی, 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جی کیوں, isn't he, وہ بات کر رہا ہے چینج کی, فیوچر کی, یوتھ کی. تو انہوں نے کہا he is a very shallow man, ان کی ورڈز تھے. وہ نہیں, وہ اس کو جو ان کی اپنی ریڈنگ تھی, انہوں نے کہا میری اپنی ریڈنگ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نہیں ہے, اور وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کبھی بھی کر سکے گا اس ملک کو جو وہ کلیم کرتا ہے, اپنے آپ کو سیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے اچھا خود اپنا ایفرٹ کو تم بے شک اگر کرنا ہے تو کرو, لیکن یہ مت کرنا. اور ہم نے کیا, یہ تو اس کے اوپر تو آتے ہیں 2010 کے بعد کیا. میں بالکل, اور شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں 6 مہینے کے اندر دکھایا کہ عمران خان کی ریالٹی اور اس کی جو ہے وہ قریب سے جا کے جب ہم نے دیکھا, ڈسکشنز کی اس کے ساتھ, میں نے میرے بڑے بھائی کی مہربانی ہے سر جمال خان کی, انہوں نے کہا ہی از ناٹ دا رائٹ گائے.